آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑے ملک چین کی آبادی بالآخر کم ہونا شروع ہو چکی ہے، لیکن چینی باشندوں کو اس کی بہت بڑی اور بھاری قیمت چکانا پڑی، جس میں کئی ننھی جانیں دنیا میں آنے سے پہلے ہی اسقاط حمل کا شکار ہو گئیں، اور جو دنیا میں آنے میں کامیاب رہے ان کے والدین کو بھاری جرمانوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک اندازے کے مطابق لگ بھگ $315 بلین خطیر رقم ان جرمانوں کی صورت میں اکٹھی ہوئی۔ نوجوانوں کی تعداد میں کمی کے باعث چین اب تیزی سے بوڑھا ہو رہا ہے، جس سے آنے والے سالوں میں چینی معیشت پر اثرات نمودار ہوں گے۔ بوڑھی آبادی سے سوشل ویلفیئر سسٹم، ہیلتھ کیئر سسٹم اور پینشن سسٹم پر دباؤ پڑے گا، جس سے چین کی گروتھ اور پروڈکٹیوٹی متاثر ہوگی۔ اس سے قبل چین کو 1959 سے 1961 کے درمیان قحط سالی کا سامنا کرنا پڑا تھا، جب حیرت انگیز طور پر ایک بہت بڑی تعداد کو بھوک نے نگل لیا تھا۔ بھوک سے مرنے والوں کی تعداد کچھ مورخین کے مطابق 2 کروڑ ہے، جبکہ کچھ کے مطابق 3.5 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ 6 دہائیوں بعد چین کی آبادی اب کم ہونا شروع ہو چکی ہے۔ یہ چونکا دینے والے اعداد و شمار چین کی آبادی میں کمی کا محض آغاز ہے۔ اقوام متحدہ کے ایک تخمینے کے مطابق اگر چین کی شرح پیدائش یوں ہی برقرار رہتی ہے تو اس صدی کے آخر تک چین اپنی آدھی سے زیادہ آبادی سے محروم ہو جائے گا۔ چین کی آبادی کی رفتار 80 کی دہائی میں بے لگام ہو چکی تھی، جسے قابو کرنے کے لیے اس وقت کمیونسٹ پارٹی کے لیڈر ڈینگ شاؤپنگ نے ون چائلڈ پالیسی متعارف کروائی۔ ریاستی حکام کا خیال تھا کہ قومی معیشت کو فروغ دینے کے لیے اور لوگوں کو معیار زندگی فراہم کرنے کے ایجنڈے میں بے لگام آبادی رکاوٹ بن سکتی ہے۔ ون چائلڈ پالیسی کو نافذ کرنے کے بعد اسے 1982 میں باقاعدہ طور پر آئین میں لکھ دیا گیا۔ آبادی کو کنٹرول کرنے کے چینی سماج پر اس کے وسیع اثرات نمودار ہوئے۔ لڑکوں کو لڑکیوں پر ترجیح دی جاتی، اگر انوانٹڈ لڑکی کا حمل ٹھہر جاتا تو اسے دنیا میں آنے سے پہلے ہی موت کا سامنا کرنا پڑتا، یا پھر بیرون ملک کسی کو گود دے دیا جاتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ مردوں کی تعداد عورتوں کے مقابلے میں خاصی بڑھ گئی۔ ون چائلڈ پالیسی کے بعد چینی عورتوں نے ملکی معیشت کی ترقی کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ پہلے ان کا وقت بچے سنبھالنے میں گزر جاتا تھا، لیکن اب وہ چینی معیشت میں ایک ورک فورس کا روپ دھار چکی ہیں۔ ون چائلڈ پالیسی میں 2016 میں نرمی کرتے ہوئے 2 بچے پیدا کرنے کی اجازت دے دی گئی، جسے 2021 میں بڑھا کر 3 کر دیا گیا تھا۔ چین اب تیزی سے بوڑھا ہو رہا ہے۔ دوسری جانب ون چائلڈ پالیسی کے باعث بانجھپن میں بھی اضافہ ہوا ہے، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ معیشت کو سہارا دینے کے لیے نہ صرف جوان لوگوں کی کمی ہوئی ہے، بلکہ بوڑھوں کے لیے پینشن اور صحت جیسے عوامل پر پیسہ خرچ ہوگا۔ بوڑھے ہوتے چین سے بروقت نمٹنے کے لیے 2016 میں 2 بچوں کے حوالے سے پالیسی متعارف کروائی گئی، جسے 2021 میں بڑھا کر 3 بچے کر دیا گیا۔ 2022 میں چین کو 1961 کے بعد پہلی دفعہ 8,50,000 آبادی میں کمی کا سامنا کرنا پڑا۔ 1950 سے لے کر 2020 تک ٹوٹل فرٹیلٹی ریٹ میں 6.11 سے 1.3 تک کمی دیکھنے کو ملی، جبکہ شرح مواد بھی 22.2 سے کم ہو کر 7.1 رہ گئی، اور لائف ایکسپیکٹنسی کی شرح 44.6 سے بڑھ کر 77.47 پر پہنچ چکی ہے۔ آبادی میں کمی کی ایک بڑی وجہ چین میں مردوں اور عورتوں کی تعداد میں توازن نہ ہونا بھی ہے۔ قدیم چین میں لڑکوں کو لڑکیوں پر ترجیح دیا جاتا تھا، لیکن ون چائلڈ پالیسی کے نافذ ہونے کے بعد ماڈرن چین میں بھی یہی روایات لوگوں نے نبھانا شروع کر دیں۔ اسقاط حمل سے لڑکیوں کو ختم کر دیا جاتا تھا۔ اس وقت 51.9% مرد اور 48.1% عورتیں ہیں۔ ایک جانب بوڑھے ہوتے چین پر خطرے کے سائے منڈلا رہے ہیں، تو دوسری جانب ایک بڑی تعداد میں نوجوانوں کے لیے عورتیں میسر ہی نہیں، جن سے شادی کرنے کے بعد چین کی آبادی میں ایک توازن قائم ہو سکتا ہے۔ گزشتہ کچھ برسوں میں چین میں کاسٹ آف لیونگ میں اضافہ ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ مزید بچے پیدا نہیں کر رہے، کیونکہ معاشی ترقی میں تیز رفتاری کے باعث ہاؤسنگ، ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر کاسٹ میں کافی حد تک اضافہ ہوا ہے۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے چینی سرکار نے سوشل ویلفیئر پروگرام، جس میں ہیلتھ کیئر اور ایجوکیشن شامل ہیں، اس پر پیسہ خرچنا شروع کیا ہے، تاکہ لوگوں پر مالی دباؤ کم ہو اور وہ مزید بچے پیدا کرنے شروع کر دیں۔ کیونکہ موجودہ کاسٹ آف لیونگ میں یہ بالکل پاسبل نہیں ہے کہ لوگ مزید بچے پیدا کریں اور بعد میں ان کی پرورش کریں۔